تمہاری ماں جہاں رشتہ کرے. ہاں اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے اور تم اپنی ماں سے کہو وہ تمہارے لائق ہے, خاندان ہے, تو تمہاری ماں رشتہ کرے گی, تمہارا باپ رشتہ کرے گا. یہ نہیں کہ تم موبائل پہ چل پڑے. اور لڑکیوں کا اگر رشتہ ہو جائے تو یہ جس سے رشتہ ہو اس لڑکے سے موبائل پہ بات نہ کریں. اگر موبائل پہ بات کرتی ہیں, کئی لڑکیاں ڈپریشن کا شکار بن گئی ہیں. میں بتا دوں تھوڑی سی بات ہے کیسے. اب تو وہ یہ سوچتی ہے کہ میرا رشتہ ہو گیا, ابا بھی چھوڑ دیتی ہے, ابا بھی کس سے بات کر رہی ہے, وہ لڑکے کا فون آیا. کبھی کبھی لڑکا اس کی بھابھی کے ذریعے, بہن کے ذریعے موبائل پہنچوا دیتا ہے. موبائل پہنچ جاتا, اندر کمرے میں بات کر رہی ہے, اتنی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں آپس میں کہ میں تیرے بغیر نہیں جیوں گا, وہ کہہ رہی ہے نہیں جیوں گی. اور 3 مہینے کے بعد پتہ چلتا کون جیتا کون نہیں جیتا, سمجھے. جب تک اگر جیب میں دم ہے نا تو موموز کھاتی رہے گی, برگر کھاتی رہے گی, چومن گھانٹی پھاڑ پھاڑ کے کھاتی رہے گی, اور جب موموز بند تو منہ بھی موموز ہو گیا, سمجھے. یہ ساری چیزیں ہیں. مگر میں جو بتا رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں, وہ لڑکی اب موبائل پہ باتیں کر رہی ہے کہ ذرا مجھے بال دکھاؤ, وہ پیار میں آ کے بال دکھا دیتی. ادھر سے ویڈیو کال, کوئی نہیں ہے موبائل پہ, یہاں تک کہ اپنا دوپٹہ ہٹا لیتی ہے. میں ایک جملہ بولوں گا اس میں پورا سمجھ لینا. یہاں تک کہ وہ اپنے کپڑے بھی ہٹا دیتی ہے, سمجھ رہے. میری بہنیں مائیں بیٹھی ہیں, کچھ شرم بھی رہنی چاہیے. تو وہ جو کپڑے کسی غیر کے سامنے نہیں ہٹانا چاہیے, وہ کپڑے یہاں تک کہ ویڈیو پہ وہ اس کا جسم دیکھ رہی ہے, وہ اس کا دیکھ رہا ہے, وہ ادھر سے, اور وہ کلپ بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ کلپ بن جاتی ہے. وہ ویڈیو اس کے پاس ہے, لڑکے کے پاس. اب کسی وجہ سے لڑکی لڑکے کا رشتہ ختم ہو گیا, ٹوٹ گیا. رشتہ داری ہے نا, 1 سال کا وقت بہت ہوتا, رشتہ ٹوٹ گیا. تو اب یہ لڑکا اس کو بلیک میل کرتا, یہ کرتا دیکھ تیری یہ ویڈیو وائرل کر دوں گا ورنہ تو میرا کہنا مان, ورنہ جہاں میں بلا رہا ہوں وہاں آ جا, مارکیٹ میں آ جا. وہ لڑکی بیچاری کھانا نہیں کھا رہی ہے, پانی نہیں پی رہی ہے, پریشان ہے, کیا کرے. باز تو مارے ڈر کے میرے بھائی کو پتہ نہ چلے, میرے باپ کو پتہ نہ چلے, کلپ وائرل نہ ہو جائے, سماج میں کیا ہوگا. کتنی لڑکیوں نے زہر کھا لیا, کتنی لڑکیوں نے زیادہ سوچا تو وہ ڈپریشن کا شکار بن گئی. ڈاکٹروں پہ علاج ہو رہا, آدھی پاگل ہو گئی ہے اس ماں کی وجہ سے, اس باپ کی وجہ سے, اس بھائی کی وجہ سے. ارے تو پاگل ہے, ابھی رشتہ ہوا, نکاح نہیں ہوا, یہ لڑکا غیر ہے, بات کرنے مت دو, تم بات کرو. کون سی ایسی بات ہے جو روزانہ 1-1 گھنٹے موبائل پہ ہو رہی ہے؟ یہ ماں پاگل ہے کیا؟ کون سی ایسی بات ہے؟ پوچھا لڑکی کا, بولی وہ اسی کا فون آیا تھا, اندر ہے بات کر. ابا بھی چپ ہو گیا. کون سی ایسی بات ہے؟ پھر کیوں رو رہے ہو؟ 50 لڑکیاں, میں ہندوستان میں گھومتا ہوں, مجھے معلوم ہے 50 لڑکیاں یہ ڈپریشن کا شکار بن گئی ہیں. بیچاریوں کو نہ کھانا اچھا لگتا, نہ پینا اچھا, یہاں تک کہ بلیک میل ہو جاتی ہیں وہ, اور غلط ان کو استعمال کر دیا جاتا. یہ کم بخت لڑکے ایسا کرتے ہیں. او لڑکوں, اگر کوئی ایسا ہو تو پہلے تو اپنی بہن کو دیکھ, اپنی ماں کو دیکھ, اپنی خالہ کو دیکھ, اپنی بھانجی کو دیکھ, اپنی بھتیجی, جا اپنی ماں کے سر پہ چڑھ کے ناچ, اپنی بہن کے جسم کو کھوند. اور کتنے بڑے جملے بولوں, میری ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے. شرم کرنا چاہیے ایسے نوجوانوں کو. کیا تمہاری بہن کی عزت ہے؟ وہ دوسرے کی بہن نہیں ہے. کیا تمہاری ماں کی عزت ہے؟ وہ کسی کی ماں نہیں ہے, وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے. ورنہ ایسا کوئی کام اگر مسلمانوں کے بچوں نے کیا, اس کے لیے ہمیشہ ہمارے لیے بد دعائیں, اس کے لیے ہماری طرف سے ہمیشہ ہدایت کی دعائیں, اور اگر نہیں مانے تو بد دعائیں. کبھی سر سمجھ نہیں بیٹھے گا. ورنہ ایسا اگر کوئی ہو, میں تقریروں میں اسی لیے بولتا ہوں, بہت ساری بیچاری شریف بچی تھی, وہ مجھے پتہ نہیں تھا, اتنا جانتی نہیں تھی, ماں کی شے پہ بھابھی کی, اس نے موبائل دے دیا. اب اسے کیا پتا, اندر بات کر رہے ہیں, بس کپڑے ہٹ گئے اور اس کا فوٹو آ گیا. میرا اشارہ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کے واسطے ایسا کام ہونے مت دینا, پہلے ہی اس کو روکو. بچی سے کیا بات ہوگی بھائی, جب شادی ہوگی, نکاح ہو جائے گا, لے جانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن جب تک نکاح نہیں ہوگا وہ تمہارے پاس ہے, اور حرام ہے اس کا بات کرنا, حرام ہے. لڑکی کا لڑکے سے, لڑکے کا لڑکی سے بات کرنا حرام ہے. ایسے گھروں میں جن میں یہ بات ہو رہی ہے برکتیں نہیں ہوتی, کھلا حرام.
برکتیں نہیں ہوتی. اس لیے میں نے تمہیں یہ بات بتا دی. معاف کرنا. اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو سلامت رکھے. مجھے بھی عمل کی توفیق, آپ کو عمل کی توفیق. روزانہ مجھے بولنا پڑتا ہے اور کئی مہینے تک تاریخ بھی آپ کی دعا سے گھر چکی ہیں, تو اس لیے اب میں بھی تو انسانی ہوں, سینہ بھی تھک جاتا ہے, آواز بھی تھک جاتی ہے. وہ تو پتہ نہیں آپ لوگوں میں کس کی دعائیں جو کام کرتی. میرے لیے دعا کرو گے؟ بولو دعا کرو گے. میری بہنیں بھی انشاءاللہ, مجھے پوری امید ہے دعائیں. میری بہنوں سے, بھائیوں سے میری کوئی بات انہیں بری لگ گئی ہو یا آپ کو میں نے کچھ کرری باتیں کہہ دی, مگر سچ مانو میں تمہارا بھائی ہوں, تم بھی سچ مانو میں تمہارا بھائی ہوں. میں دشمن نہیں ہوں, تمہیں ذلیل کرنا نہیں چاہتا ہوں. تم جب ماں بن جاؤ گی نا تو تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گی کہ ہاں کوئی ہمارا بھائی آیا تھا, یہ کہہ کے گئے. سمجھے؟ اور نوجوانوں, تمہاری جو بھی ایسے لڑکے ان کی سمجھ ابھی نہیں آئی, لیکن ایک وقت ضرور ایسا ہوگا سمجھ میں آئی. اس لیے میں کسی کا دشمن نہیں ہوں, برا نہیں چاہتا ہوں, میں تمہارا اچھا چاہتا ہوں. امام صاحب ہیں, یہ ہمارے ناظم صاحب ہیں, سارے لوگ یہ تمہارا برا نہیں چاہیں گے کبھی بھی. اگر تمہیں ڈانٹیں گے بھی بچوں یا وہ کہیں گے بھی تو صرف دین اور اسلام کی خاطر کہیں گے نا. ان کا اتنا حق بھی نہیں ہے. تم ان کا ادب کرو گے, کرو گے بولو, اپنے ماں باپ کا ادب کرو گے. مسجد میں مدرسے میں سیاست مت چلانا, کوئی سیاست نہیں. یہ دین اور شریعت چلے گی. تم کوئی پردھان ہو نا, اس کو جتاؤ, وہ تمہاری مرضی, تمہیں کسے ووٹ دینا, میں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا. مجھے اس میں تمہارا کوئی مطلب نہیں. جو ہاں اتنا کہوں گا, جو گاؤں کے کام میں آئے اسے اپنا ووٹ دے کر کے جتاتا, سمجھے. اور اگر کوئی ہار بھی جائے اور اس نے اس کو ووٹ نہیں دیا تو پھر دشمنی نہ رکھے. بس الیکشن تک کا ہے, کس کے نصیب میں کس کا ووٹ آتا ہے یہ مان لو. مگر کچھ لوگ پورا سال اینٹ رکھتے ہیں, اس پہ لڑائی جھگڑے کر کے اپنی اینٹ اتارتے رہتے ہیں. گاؤں میں نفرتیں مت پھیلانا. تم الیکشن کا جب وقت آئے, جو تمہیں پسند ہو نا, جو انسان دین کے کام میں آئے, قوم کے کام میں آئے, اسے مشورہ کر کے اکٹھے ہو کے اسے جتا دو, سمجھے, اسے جتا دو. اور اگر کچھ لوگ نہیں جتائے تھے, مطلب دوسری پارٹی میں تھے, وہ بھی ان کے دشمن نہیں ہے, صرف یہ الیکشن کے لیے ہوئے تھے, باقی سب ایک ہے. الیکشن کے بعد سب کے یہاں آنا جانا شروع ہو جائے, سب کی بیاہ براتوں میں آنا جانا شروع ہو جائے. دل میں میل مت رکھنا. مومن بھائی 3 دن سے زیادہ ناراض, بولو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتا. ٹھیک ہے, ایسا کرو گے, کل سے ہی ایک نیا دن شروع ہو جائے گا. دل میں میل حسد کینہ کچھ نہیں, اماموں کی عزت کرو گے. ایک چیز اور میں معاف کرنا کہہ دیتا ہوں, میری سمجھ میں آ رہی ہے. ایک بات بتاؤ, مجھے یہاں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں, بخدا کہہ رہا ہوں, مجھے یہ پتہ نہیں ہے امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے, اور نہ مجھے امام صاحب نے, پوچھ لو یہ موجود ہے, نہ مجھ سے کہا کہ اس پہ تقریر کرنا, اس پہ. اللہ میرے دل میں یہ بات ڈالا تو میں کہہ رہا ہوں. کہیں سوچو کل کو کہ امام صاحب نے تقریر کرا دی, میں اس لیے یہ بات کہلا رہا ہوں. میں تو چلا جاؤں, میرا کچھ نہیں, مگر کچھ لوگ دل میں وہ رکھ لیتے ہیں. میں ممبر شریف پر, اگر میرا یقین مانو, ان کے سب کے ساتھ مجھ سے ان کی اس طریقے کی کوئی بات نہیں, پوچھو ان میں کوئی بات نہیں. یہ میں اپنی طرف سے ساری بات, وہ بھی ان کا نہیں, تمہارا خیر خواہ ہو کے بننا. تمہارا ایک بچہ دین کا کام یا کچھ بھی ویسے ہی کر رہا ہے, 10,000 روپے اگر میں اسے دوں اور وہ بیٹھ کے 10,000 روپے, اس کی بیوی ہو, 3-4 بچے ہوں, 24 گھنٹے وہ اسی میں لگا رہتا ہو, تو 10,000 روپے میں اپنا گزارا کر لے گا؟ تم خود بتاؤ, کر لے گا گزارا؟ کیا نہیں کر سکتا نا. اب اسے اگر مکان بنانا پڑا تو مکان بنا لے گا. اس کی 3 بیٹی ہوئی یا 4 بیٹی, شادی کرنا ہوئی تو شادی کر لے گا. اس کی بیٹی اگر کہیں جائے گی, اس کی اور بہنیں مطلب چچیری تیری وہ تجارت کر رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں, تو ان کی بچیاں اچھا پہن رہی ہیں, اس امام کی بیٹی ہارتا پہن رہی ہے, تو اب وہ کسے کوسے گی؟ کبھی زندگی میں وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ اس نے اتنا غلط کام کر لیا, حافظ ہو کر کے یا قاری ہو کر کے یا عالم ہو کر کے, کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی برا, بیوی کی طرف سے بھی برا, سماج کی طرف سے, کوئی بھی بتاؤ, کوئی بھی ذرا سوچو. تو یار ہمیں دین کو قیمتی نہیں بنانا کیا؟ تم اتنا نہیں کر سکتے ہو کیا؟ مجھے پتہ نہیں ہے کتنی تنخواہ, نہ میں پوچھ رہا ہوں, میں تو جرنل بتا رہا ہوں. اس کا طریقہ بھی میں بتا کے جاؤں گا, اس کا سولوشن میں نکال کے جاؤں گا, اگر اجازت ہو تو بتا دوں. ایک آدمی اکیلا اگر تنخواہ دے گا تو بھاری پڑے گا.
تمہارے یہاں میں گیا ابھی ناشتہ کرایا، کیلے، برفی، سیب، بسکٹ، نمک، کم سے کم حضرت 1000 روپے سے کم کا نہیں تھا۔ آج کل 1 کلو برفی 300 یا 200 روپے کی آتی ہے تقریباً، ایسی 250-300 کی آتی ہے 1 کلو برفی۔ سیب بھی مجھے لگتا ہے 150-200 کلو ہوں گے۔ 1000 روپے کا ناشتہ کر لیا۔ تمہارے یہاں کوئی بھی آ جائے، کولڈ ڈرنک، چائے وغیرہ اٹھ جاتی ہے۔ 8 دن تم مسجد میں آتے ہو، 8ویں دن 5 ٹائم فرض ہے، 8ویں دن آتے ہو تو تم اگر 100 آدمی مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو 50 روپے نہیں ڈال سکتے ہو گلک میں۔ 8 دن میں 50 روپے زیادہ تمہارے بچوں کا صدقہ آیا، تم ڈال کے دیکھو۔ یہ سید زادہ کہہ کے جا رہا، جبکہ میں ایسے جملے بولتا نہیں ہوں، تمہارے بچوں کی دوائیوں میں سے بچ جائیں گے۔ پتہ نہیں کون سا ہفتہ ایسا ہوتا 10,000 اٹھ جاتے ہیں۔ تم مسجد میں ڈالنا تو شروع کرو، تمہارے بچے مہینہ ہو جائے گا، ڈاکٹر کی گولی نہیں کھا پائیں گے۔